نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا خوب چرچا کرو، نعمتوں کو چھپا کر مت رکھو، اس کا خوب چرچا کرو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کوئی بھی بندی داری وغیرہ کہیں اور وہاں پہ قرآن اے معبود آنے سے فرما دیجیے کہ جب اللہ کے فضل سے تمہیں اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، چاہیے کہ خوشیاں منائیں، یہ بھی کہ ربی الاول آتے کو بنا لیں ہے مسجدوں کو گانے لگائیں اور ہمارے خوشیاں منائیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے یا غم مناتا ہے؟ بتائیں، خوشی مناتا ہے۔ تو اسی طرح رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانی چاہیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چنی ہوتی، نہ چنا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کائنات سجائے ہی اپنے محبوب کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا حبیب امی میرے ماں باپ آپ کے قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور اللہ نے چاہا کہ تمہیں بھی کوئی الہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات کو سجایا۔ کم از کم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، یہ صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ پھر یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، انجیل قرآن وغیرہ میں، کہ ایک آخری نبی پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ میرے مقصد سے احمد، اکثر لوگ کہتے ہیں احمد، احمد نہیں ہوتا، اس میں کثرت اور تنوین نہیں آتی، یہ ہوتا ہے احمد۔ تو اس کا ترجمہ اور تعریف کیا ہوا اور بتایا کہ جب یہ پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ایک ستارہ جو ہے وہ شروع کرے گا جو چمکے گا۔ ہر نبی کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ستارہ چمکاتا ہے جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے۔ یہودیوں کو یہ سب کچھ معلوم تھا، اور یہودیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہوں گے، اور ابو طالب جو ہے وہ آپ کے دادا ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں معلوم تھیں۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ کی نبی پیدا ہو گئے تو اپنی دکانیں تو بند ہو جائیں گی، اپنی ماما بیوی بابا بیوی سب بند ہو جائے گی، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ عبداللہ جو ہے ابو طالب کا بیٹا اس کو ہی قتل کر ڈالیں۔ جب اسے قتل کر دیں گے تو آخری کبھی پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ بیوقوف یہودیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر دیتا ہے تو پھر کون سی طاقت ہے جو اس کے ارادے کو روکے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دنیا میں لانے کا ارادہ کرتے، عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ کرتے، تو پھر کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے ارادے کو بدل دے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، پھر اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو
ایک پلاننگ کی کہ عبداللہ کو آگے کرے تو پیچھے سے تیر مار کر اسے قتل کر دے. تو حضرت وہاں جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد صاحب تھے وہ بھی ساتھ ہیں. آپ کو معلوم تھا کہ یہودی جو ہے پلاننگ کر کے آئے ہیں اور عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو جب یہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیرے میں لے لیا تو پیچھے سے حضرت وہاں خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے گھوڑے کو تیزی لگاؤں اور جلدی سے جا کر عبداللہ کو بچا لوں. لیکن کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑیاں لگائی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے گھوڑے کے ٹانگوں کو کسی نے پکڑ لیا ہو, وہ آگے نہیں جاتا. آگے پھر میں نے ارادہ کیا کہ تین جو ہے پیچھے سے ماروں یہودیوں کو تاکہ یہ حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر سکے. اور واقعی جیسے میں نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ میرا جیسے کہ مخلوط ہو گیا ہو, اس میں طاقت ہی نہیں. پھر میں نے کہا کہ میں آواز دوں کہ عبداللہ ہوشیار ہو رہا ہو, تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں. جب میں نے بولنا چاہا تو مجھ سے بولا بھی نہ گیا, میری آواز نہ نکلی. یہ بولے حضرت وہاں پہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان ہے, ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ نہ جانے آسمان سے دو اونٹ خاص شیر آئے زمین سے نکلے اور وہاں پہ حملہ کیا اور یہودیوں کو تیر بھاڑ کے رکھ دیا. کہا میں نے دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ وہ شیر جو شیر تھے انہوں نے یہودیوں کو تو حملہ کیا لیکن حضرت عبداللہ کو ٹچ بھی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کہ کیسے جو ہے حضرت عبداللہ کی حفاظت کی, کیوں کہ اللہ رب العزت کو یہ ارادہ کرنا رب العزت کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کی. حضرت وہاں ابو طالب کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ یار تم اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی ملے تو ہم رشتہ کریں. حضرت وہاں نے کہا کہ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو, میری بیٹی ہے جس کا نام ہے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو کیوں نہ آپ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں. یہ معاملہ طے ہوا اور نکاح میں جو ہے آپ کا نکاح ہوا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح ہوا. وہ دورے کا دور جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا اور جس کی وجہ سے آپ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل نظر آتے تھے, نکاح ہونے کے بعد وہ نور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اثر میں منتقل ہو گیا. یہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے چلا, حضرت ابراہیم سے پھر حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اور پھر وہاں سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اثر میں آیا. میں حیات کے پردے میں عرض کروں, آپ میری جو ہے اپنی سماعتوں کو وضو کروا لیں اور ثواب کی نیت سے سنیں. اٹھو اٹھو. جس طریقے سے عورتوں کو حمل کے بعد تکلیف ہوتی ہے, مرضی ہوتی ہے, الٹیاں آتی ہیں, آپ کی اپنی جان اختیار کرواتی ہیں کہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کیا فرمایا کہ مجھے ایسا نہ کبھی الٹی آئی, نہ کبھی مندی آئی, نہ کبھی پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس ہوا. ارے جب تک یہ بوجھوں کو اتارنے آئے اپنی
जिस
لوگ کہتے صحابہ نے جلوس نکالا تھا، نہیں تو فرشتوں نے جلوس نکالا تھا. بھائی تو صحابہ کی بات کرتے ہو، فرشتوں نے جلوس نکالا تھا. آپ کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا آپ نے بیوی آمنہ کے گھر پر لگایا، ایک جھنڈا بیت اللہ کعبۃ اللہ میں لگایا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگایا. پھر گویا ڈیزائن نے یہ بتا دیا کہ گھر پر جھنڈا لگانا بھی ابراہیم کی سنت، اور مسجد پر جھنڈا لگانا بھی ابراہیم کی سنت، اور میاں کے مقام پر جھنڈا لگانا بھی ابراہیم کی سنت. آج لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ میں کہا چھوٹا تک سے جگہ کیوں لگایا؟ کہا بٹن سے محبت ہے. میں کہا تجھے بٹن سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی. تاکہ اس نے تو مثال دی ہے نا، تو ہم کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا جن کے مر گئے وہاں بنایا ہمارے نبی کو زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے اعلیٰ حضرت نے اس میں عقیدہ بیان کر دیا. اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کوئی ایسی شاعری نہیں بس اس میں قرآن اور حدیث بیان ہوتے ہیں. یہ قرآن کی بیان کی، حدیث کی بیان کی. حدیث ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھانا اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا، انہیں رزق دیا جاتا ہے. جب شہید زندہ ہو سکتا ہے تو نبی زندہ نہیں ہوتے. اللہ بتاتا ہے شہید کو بولتا ہے تو وہ قرآن کی آیت ہے، یہ شہید کے بارے میں ہے، اور شہید سے 27 درجے بلند تو نبی ہوتا ہے. اور قرآن کا اسلوب ہے جب چھوٹی چیز کے بارے میں حکم بیان کرتا ہے تو بڑی بادرجہ ہونا ثابت ہو جاتی ہے. ایک مثال سے سمجھاؤ. اللہ نے فرمایا کہ والدین کو اف نہ کہو. کیا نہ کہو؟ اب کوئی اپنے والدین کو گالیاں دے، مارے، پیٹے، اسے لوگ کہیں گے اللہ نے کہا کہ اتنا تو تم گالیاں دے دو، مار دے، پیٹ دے. وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے کہا کہ اف نہ کہو. میں اف نہیں کہہ رہا، مار رہا ہوں اور گالیاں دے رہا ہوں. اسے کہا کہ جب چھوٹی چیز کے بارے میں حکم بیان ہو گیا تو بڑی بات کرنے ہوگا، بڑی بات کرنے ہوگا. مثال کے طور پر میں یاد کروں، میں کسی نے کہوں کہ پین کے ساتھ ٹک ٹک مت کرو، میں ڈسٹرب ہوا. وہ پین کو چھوڑ کے باتیں کرنے لگ جائے. میں کہوں کہ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ میں ڈسٹرب ہوا. اس طرح آپ نے تو پین کا کہا ہے نا ٹک ٹک نہ کرو، تو پین میں تو بات کر رہا ہوں. تو کہا جائے گا کہ جب پین سے بنا کر دیا تو باتیں کرنے سے بنا کر دیا. تو جب شہید زندہ ہے تو نبی کا ہونا زندہ ہے. نبی کو کیسے زندہ ہے؟ آپ کے پاس تو دلیل ہے. ہاں ہے. مسجد اقصی سبحان